نہیں فارم 45 بھی فورج کیے جائے، فارم 47 بھی فورج کیے جائے، وہ نہ وہاں آبزرور بیچ سکے، نہ خود مانیٹر کر سکے، نہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ جس طریقے سے رپورٹ پٹن کی آئی ہے، جس میں اسلام آباد کے سارے تینوں کنسٹیچوئنسی کے بارے میں پی ٹی آئی کی جیت کا ذکر کیا ہے، اگر اس قسم کی رپورٹیں آئیں تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے، اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے کہ یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے۔ خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ دبئی لیکس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب نے اس پہ بھی ایک مطالبہ کیا ہے، وہ لوگ جن کے نام آئے ہیں، چاہے وہ محسن نقوی ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ نواز شریف یا ان کے بچے، ان سارے لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری منی ٹریل دے دے، انہوں نے یہ پراپرٹی کس طریقے سے خریدی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی کا ذکر کیا خان صاحب کے ساتھ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے، یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہمارے 30,000 کی لیڈ ہوگی، یہ بائی الیکشن ہے اور یہ تو چند سو ووٹوں سے جیت چکے تھے، اور یہ ایک عجیب قسم کی یہ کہتے ہیں قدرت ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں ان کے دو بھائی آلریڈی قومی اسمبلی میں ہے، تیسرا بھائی بھی قومی اسمبلی میں آ رہا ہے، چوتھا بھائی وہ پروونشل اسمبلی میں موجود ہے، تو یہ سارا کے سارا سورہ دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا بیرسٹر تیمور ملک، آپ نے اس کو آر او کے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں دی، آپ نے ان کے سامنے ان کے جو رزلٹ ہے اگر یہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھا تو ان کے سامنے آپ نے رزلٹ ٹیلی نہیں کیا، ان کو کنفرنٹ نہیں کیا، اس کی پروویژن، تو یہ تو سارا کچھ لے کے آئے تھے، تو اس لیے یہ رزلٹ تو ہم کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں، یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو جتوایا گیا، وہی فارم 45 47 والا مسئلہ انہوں نے کرایا تھا۔ جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ کا اپنے وکلاء سے کوئی ناخوش نہیں ہے، انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ، کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے تیزی سے کیس چلا رہے، رات کے وقت آپ کو نوٹس آ رہے ہیں، لاہور سے وکیلوں کو بلوایا جا رہا ہے اور کہیں جی کہ آپ صبح 8:30 بجے پہنچ جائیں، تو ہم کہتے ہیں باقی کیسز میں جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اگر انڈیپینڈنٹ مائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیف ملے گا۔ وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹرس اس لیے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے آپ لے کے جاتے ہیں۔ جہاں تیسرا کوشچن آپ کر رہے ہیں دبئی لیکس پہ، سو ہم ایک راستہ بورڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، بٹ ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئیں وہ منی ٹریل ضرور دے دے اپنے پیسوں۔ یہ بتائیے گا آپ نے منی ٹریل کا ذکر کیا، شریف خاندان منی ٹریل دے، تمام لوگ منی ٹریل دے، کیا عمران خان اور ان کی بہنیں بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ لائیں گے آپ سامنے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت بن رہی تھی تو جہازوں میں لوگوں کو بٹھا کے لایا جا رہا تھا، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، کیا اس کا بھی ریکارڈ دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل نہ دے چکے ہو، اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا ثاقب نثار نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا، تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کے آؤ کہ آپ نے پلاٹ کیسے اپارٹمنٹ کیسے خریدا کیا، تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کر رہے، میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا، اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی میں شامل ہوتا ہے، یا وہ پہلے دن سے اپنے نامینیشن پیپر اس نے فائل کیے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کروں گا، اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر کے جیتتا ہے، وہ جیسے چاہے پارٹی کو جوائن کرے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے، لیکن لوگوں سے پارٹی چھڑوانا یا لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا یہ غلط ہے، ہم اس کو وہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا، اس کے کچھ دن سے بھی آپ نے کیے تھے، اس کے بعد کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ دیکھیں ہم نے دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپریل میں کہا خان صاحب اپریل میں رہا ہوں، پھر آپ نے کہا مئی میں رہا ہوں، اب تو مئی بھی جا رہا ہے، یہ بتائیں کب رہا ہو رہے ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ جلسوں کا تعلق ہے، تو ہم شیڈیول دے چکے ہیں اور ہم عدلیہ سے یہی مطالبہ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہیں
अगर आप कानूनी तौर पे जाएं और किसी को कहें और कोर्ट में जाएं और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उनको आप कहें कि हमें परमिशन दे दे, मैं यहाँ पीसफुल अपना जलसा करना चाहता हूँ, वो नहीं देते तो हम अदालत के पास गए हुए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इजाज़त देंगे। अब हम 8 जून के लिए वो अनाउंस कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमारा जलसा होगा और बड़ा जलसा होगा और पुरअमन जलसा होगा। हम उसके लिए कोर्ट ही जाएंगे कि हमें एनओसी मिल जाए। फैसलाबाद का हम कह रहे हैं, गुजरावाला का हम कह रहे थे, कराची में कह रहे थे, लाहौर के लिए कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो एनओसीज़ हो और अदालत के थ्रू हो ताकि हमें मसाइल ना हो। तो हम तो कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस हमारा चलेगा। जहाँ खान साहब का ताल्लुक़ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदलिया का टेस्ट है। अदलिया जिस तरीके से आज टेरियान का केस का फ़ैसला हुआ है, जिसमें जज साहिबान ने कहा यस ये फ़ैसला तो डिसाइड हो चुका है और बहुत अच्छा किया है जहांगीरी साहब ने, तो उन्होंने इस किस्म का फ़ैसला किया और ऐसे ही जजमेंट्स आने चाहिए जो लोग देखें कि वाकई इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें अदालतों से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर ये जल्द फैसले करेंगे तो खान साहब इंशाल्लाह ताला इसी महीने आउट होंगे। थैंक यू जी। साहब अदालत ने एक फैसला दिया था अडियाला जेल में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है मीडिया कवरेज के हवाले से कि मीडिया मुख्तसर रिपोर्टिंग कर सकता है और खान साहब की पाबंदी, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। वो जी बिल्कुल मॉडिफाइड किया हुआ, मॉडिफाइड किया हुआ। उसके खान साहब से उस पर बात नहीं हुई, लेकिन खान साहब के नॉलेज में वो रिपोर्ट हो चुका है और वो खान साहब के नॉलेज में। थैंक यू।